اگر آپ ایک لمبے عرصے سے استغفار کر رہے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا استغفار کرنا قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کوئی چند جو ہیں خاص بڑی بڑی باتیں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ آخری تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا۔ آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جتنا علم آپ کو دوسری 10-12 ویڈیوز میں دیکھنے کے بعد حاصل ہوا ہے، وہ سب آپ کو ایک ہی ویڈیو میں حاصل ہو جائے گا، اور ایک ہی ویڈیو سے آپ کے ساری جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائیں گی۔ اور ویڈیو کو آخری تک آپ ضرور دیکھنا، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے سارے کے سارے آپ کے جو باتیں ہیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں استغفر اللہ کو لے کر، وہ ساری کلیئر ہو جائیں۔ اور بہت ساری ویڈیوز چینل پر میں نے استغفر اللہ میریکل اسٹوریز کے حوالے سے بنائی ہیں، یعنی کہ لوگوں کی لائف میں جو ریئل میریکلز ہوئے ہیں، جو لوگوں نے شیئر کیے ہیں، تو وہ میریکل اسٹوریز بھی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو بھی سن کر اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اور زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے، تو آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا۔ اور آپ دیکھیں استغفر اللہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ پڑھنے سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چینلز پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی، میرے خود کے چینل پر آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ استغفر اللہ پڑھنے سے بہت ساری جو برکات ہیں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ اگر کسی کو استغفر اللہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے گا۔ بہت سارے لوگ استغفار پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ورد کرتے ہیں۔ روحانیت کی دنیا میں بہت گہری استغفر اللہ کی سب سے زیادہ تاثیر ہے۔ استغفر اللہ کی تاثیر اس لیے ہے کہ استغفر اللہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ استغفار جو ہوتا ہے، استغفار کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں قبولیت میں بہت اثر ہوتا ہے، کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبولیت ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت جو ہے وہ دنیا میں بھی ملتی ہے، ہمیں آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اب بات یہاں آ جاتی ہے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارا استغفار قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ آپ لوگ کو کیسے لگے گا کہ آپ کی استغفر اللہ کی ویڈیوز دیکھنے سے آپ نے سمجھا ہوگا، یا آپ کو ابھی نہیں پتہ ہے کہ آپ کا استغفر اللہ قبول ہو رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا استغفر اللہ کیسے قبول ہوگا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنا، اسی کے ساتھ ہم اس پر بات کریں گے استغفر اللہ کی جو قبولیت ہے اس کی علامات کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے استغفر اللہ قبول نہیں ہو رہا، اور ہم صرف پڑھے جا رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے ہماری زندگی میں یا ہماری برکات نہیں آ رہی، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ کے دیکھیں لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں چھپانا، ڈھانپنا یا پردہ وغیرہ ڈالنا۔ تو استغفر اللہ کے معنی جو ہیں، استغفر اللہ مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بخش دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ لیکن ہم کرتے ہیں کیا، استغفر اللہ کو ہم صرف ایک وظیفے کے طور پر بھی لوگ پڑھ رہے ہیں آج کل، کہ ہم دوسرے جو وظائف پڑھتے ہیں اس کے طور پر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا جو استغفر اللہ ہے وہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے گناہ استغفر اللہ کی وجہ سے معاف ہو جائیں، ہے نا۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے جو گناہ ہے وہ معاف ہوں، بلکہ ہم یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے استغفر اللہ پڑھنے سے ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری دعا قبول ہو جائے، بلکہ ہمیں اپنے گناہوں کو معافی مانگنا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا استغفار قبول نہیں ہو رہا، یعنی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ استغفار کی جو برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے اس پہ، کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو بھلا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے جو گناہ لکھے جا چکے ہیں وہ سارے مٹا دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر کر دیتے ہیں ایسے گناہوں کو، جو ہمارے گناہ جو ہیں ہم نے کیے ہیں اور وہ لکھ دیے گئے ہیں، استغفر اللہ کرنے سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ اور اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے زیادہ رحمان ہیں، کتنے زیادہ رحیم ہیں، کتنے رحم کرنے والے ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو دنیا میں بھی چھپا رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنے ایسے گناہ ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی بھی نہیں مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو کسی کے سامنے اجاگر نہیں کرا، اور آپ کے وہ گناہ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کی جو ہے مغفرت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آپ کے گناہوں کو نہیں لائے گا آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور کوئی شک شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گی۔ شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ کیا پتہ تیرے گناہ معاف ہوئے بھی یا نہیں ہوئے، اور تیرا استغفار قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ غفور ہے، رحیم ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے بالکل سوچ کر استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خود پردہ ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں، اور آپ کا جو استغفار جو ہے قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ استغفر اللہ قبول ہوا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت میں اگلی چند آیت کو ملا کر اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے امید اور رحمت کا پیغام ہے۔ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بخش سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انہیں یہ بھی تاکید کرتی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم کریں اپنے گناہوں کو، اور اپنے جو سارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور صرف اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ کفر اور شرک پر کام کرنے والوں، یعنی زبانی طور پر تو استغفر اللہ کہہ رہے ہوں لیکن گناہ بھی کر رہے ہوں، اور گناہ جو ہے ان سے ہو رہے ہوں، یعنی گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور صرف زبانی طور پر یعنی دل سے وہ استغفر اللہ نہیں کر رہے۔ تو قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے ہم دوری اختیار کریں، سچے دل سے اپنے گناہوں کو معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے غلطیوں کو تسلیم کریں، ہم پچھتاوا محسوس کریں، پکی سچی توبہ کریں، آئندہ کے لیے ہمیں اس سے باز رہنا ہے، کثرت سے نیکیاں کریں، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کرتا ہے، یعنی ہمارا استغفر اللہ جب قبول ہوتا ہے تو ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور ہمیں اگر ندامت محسوس ہو رہی ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ہم نے عزم کر لیا ہے، اور یہی تو اصل توبہ ہے، یہی چیز جو ہے یہ استغفار کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ کرتا ہے، مطلب انسان کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ استغفار کی قبولیت کے لیے توبہ کے بعد اپنے رویے اور اعمال کو بہتر بنانا ضروری ہے، یعنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اللہ ان کے لیے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ ہمیشہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ اور استغفار کی قبولیت کی ایک اور اہم اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ جو ہے استغفار کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر اسے توفیق نہ ہو تو وہ استغفار نہیں کر سکتا، تو صاف ظاہر ہے کہ استغفر اللہ قبول ہو رہا ہے۔ جبھی اس نے توفیق بھی دی ہے، ہمیں توفیق میسر ہوئی ہے۔ توبہ اور استغفار قبول ہونے کی چند سب سے بڑی خاص نشانیاں تھیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ خوف میں رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، اور وہ فوراً گناہ ہوتی ہیں تو مایوسی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ تو یہی جو ہے وہ استغفار قبول ہونے کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں عطا کرے گا۔ تو کوشش کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں، یوٹیوب پر جتنے بھی لوگ، چینل پر جتنے بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار پڑھنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور ہمیں سچی توبہ کرنے والا ایک مسلمان بنا دے۔